صاف دل انسان کی نشانیاں کون سی ہیں اور بد اخلاق اور برے انسان کی نشانیاں کون سی ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ برا انسان ہے یا اچھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے انسان کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں اور ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورا کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین نفسیات نے بتائی ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں لکھا کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور آگاہ فرمائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ کے ولی کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی
اپنی حالت کا عکاس ہوتا ہے، غصہ ہو یا خوش ہو یا غم ہو یا راحت ہو، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال غلط ملت کرتے رہے ہیں، اعمال صالح بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیام سے بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر بدصورتیوں کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ اس صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معاملات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ان کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک جانب اس کا ہم سیری کسی کو نہ بنائیں، جو مال اس نے دیا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر کریں۔ یہ اوصاف ہے اچھے اخلاق والوں کا اپنے رب کے ساتھ۔ اس طرح ہمارے اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھا اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، انہیں کبھی جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کریں۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے، رشتوں کو نبھائے، رشتوں کو جوڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھا اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ آج یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں برے لوگوں کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1، برے لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2،
وہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ نمبر 3، برے لوگ دوسروں کی خوشی اور کامیابی کو برداشت نہیں کرتے اور دل میں حسد یا نفرت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، یہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں کسی کے کردار کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں، لیکن کسی کو مکمل طور پر برا قرار دینے سے پہلے ان کے حالات اور نیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔